बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ वो है वालिदा के हकूक़ या वालिदैन के हकूक़। सबसे ज़्यादा क्योंकि हक़ अल्लाह ताला ने वालिदा को दिया हुआ है और ख़िदमत के जो 3 हिस्से हैं वो वालिदा के पास हैं और वालिद के पास एक हिस्सा है, तो इसलिए वालिदा को नबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्रायोरिटी दी है कि उनकी खिदमत ज़्यादा की जाए। मर्द हज़रात जो है ना वो ज़्यादा फ़ील नहीं करते, लेकिन ख़वातीन जो है वो ज़्यादा फ़ील करती हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, औलाद होती है, उन्होंने उसको पैदा भी करना है, उसकी परवरिश भी करनी है, फिर उनके साथ एक अटैचमेंट होती है, तो इसलिए वालिदा के साथ जो है वो ज़्यादा हुस्न सलूक का रखा जाए और ये हुस्न सलूक शादी के बाद बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक नहीं करते ना, तो फिर या अपनी वालिदा को अहमियत नहीं देते हैं या इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं, तो कभी कभी लापरवाही की वजह से भी ये हो जाता है ना कि हम लोग इतनी अहमियत नहीं देते हैं कि भाई अच्छा चलो वालिदा ही तो हैं, लेकिन आपको अपनी शादी के बाद मज़ीद तवज्जो देनी होती है अपनी वालिदा पर। क्यों? क्योंकि उनको जो है ना वो ये फ़ील होना शुरू हो जाता है कि अब इसकी ज़िंदगी में एक लड़की आ गई है और वो डेफ़िनेटली वो जो लड़की आई है वो इसको मुझसे दूर ना कर दे। फिर आपकी लापरवाही की वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो अज़वाजी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल में आ जाती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए ख़वातीन की जो है ना यानी वालिदा का जो है वो ज़्यादा हक़ बयान किया है कि उनकी ज़्यादा खिदमत की जाए। और वालिद जो है वो क्योंकि जन्नत का दरवाज़ा हैं, तो इसलिए उनकी रज़ा भी शामिल हो और उनकी भी खिदमत की जाए, उनका भी ये हक़ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि वालिदैन की ऐसे मामलात में फरमाबरदारी करना जो गैर शरई हों वो बिल्कुल भी यानी कि नहीं आया उसका हुक्म। और जिस चीज़ का हुक्म आया है वो ये है कि आपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी है। अगर वो शरई हदूद में रह कर आपको कोई फरमाइश कर रहे हैं तो उसमें आपने जो है वो वालिदैन की को प्रायोरिटी देनी है हर चीज़ में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक किस्सा जो है वो एक वाक़या शेयर करूँगी कि हज़रत आयशा बयान करती हैं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा मुशरिका है, वो मेरे पास इसलिए आती हैं कि मैं उनके साथ सिला रहमी करूँ। क्या मैं उनके साथ सिला रहमी कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसके साथ सिला रहमी कर। यानी कि यहाँ पर आप देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्योंकि वो मुशरिका थी तो ये नहीं फरमाया कि क्योंकि वो वालिदा है और वो मुशरिका है तो आपने उनकी बात माननी है। बात मानने का या फरमाबरदारी का यहाँ पे नहीं कहा, क्यों? क्योंकि वो मुशरिका थी। और अगर आप अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहते हैं तो बेहतरीन हुस्न सलूक ये है कि उनको आप जो है वो नेकी की तरफ अच्छे तरीके से बुलाएं, उनको उनके साथ अखलाक से पेश आए, उनको ज़्यादा इज्जत दें ताकि उनको अनसिक्योरिटी ना हो इस चीज़ के लिए कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है। हमारे माशरे में इसीलिए घरों के सुकून ख़राब हो चुके हैं कि जो बेटा है ना वो ज़्यादातर ना वो बीवी को टाइम दे पाता है, ना वो वालिदा को टाइम दे पाता है और ना वो बहन भाइयों को टाइम दे पाता है। वो ज़्यादातर जो है ना वो सोशल मीडिया पर बिज़ी रहता है, तो इस वजह से तमाम रिश्ते जो है ना वो अनसिक्योर हो गए। हर रिश्ते को ये लग रहा होता है कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहा तो शायद ये कहीं इसका टाइम कहीं और स्पेंड हो रहा है। हालांकि मर्द हज़रात की ज़्यादातर जो रूटीन होती है वो यही होती है कि भाई उन्होंने ख़बरें सुननी है या कोई शो देखना है या कोई मैच देखना है या इस तरह से कुछ। तो लेकिन इसमें आप ठीक है, आप देखें, आप शो भी देखें, आप मैच भी देखें, आप सारा कुछ करें, लेकिन आप उसमें अपनी वालिदा को इग्नोर ना करें, उसमें आप अपने रिश्तों को जो है ना वो इग्नोर ना करें। आप उनका हक अदा करें और उसके बाद फिर आपने जो करना है आप करें, वो मसला नहीं है। तो हमारी अगर हमने अपनी ज़िंदगियों में सुकून लाना है ना, तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में इसी तरह से एक शख्स आया, तो वो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा मुझसे नाराज़ हो गई हैं। हालांकि वो कोई ऐसा मसला था कि जो गैर शरई मसला था और उसकी वालिदा चाह रही थी कि वो उनके साथ उसमें यानी कि उसकी भी रज़ा हो उसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करूँ? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम
جو ہے نا وہ ناراضگی کے بدلے میں کوئی خوشی لے جاؤ ان کے پاس، تاکہ ان کی جو ہے وہ ناراضگی دور ہو جائے۔ تو اس بات سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے، یہ بات ہمیں اس طرف یعنی کہ اس طرف لے کر جاتی ہے کہ ہم نے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ والدین ہیں، انہوں نے ہمیں اتنا بڑا کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں مساوات رکھی ہوئی ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بتایا نا کہ میں بڑا بہت رحیم ہوں، تو دوسری طرف اس نے یہ بتایا کہ میں قہار بھی ہوں۔ اگر میں رحیم ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم جس طرح مرضی سلوک کرو، جیسے مرضی رہو، تو میں قہار بھی ہوں، تمہاری غلط چیزوں پہ میں پکڑ بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی بیلنس لے کر آنا ہے کہ اگر والدہ جو ہیں وہ کوئی غیر شرعی بات کہہ رہی ہیں تو وہ آپ نہ مانیں، اور ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہے، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ فرما برداری میں جو ہے وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، آپ اپنا ایمان بدل لیں۔ میں نے بہت ساری پڑھی لکھی لڑکیاں بھی ایسی دیکھی ہوئی ہیں کہ جو بس یہ کہہ رہی ہوتی ہے کیوں کہ میری امی نے ایسے کہہ دیا، کیوں کہ میری نانی نے ایسے کہہ دیا۔ وہ امیوں اور نانیوں والا دین جو ہے نا وہ گھروں میں چل رہا ہوتا ہے، اور وہ دین اسلام جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات، تو وہ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہ امی اور نانی اور دادی کی تعلیم دی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ جو ہے نا وہ ون کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان ہی مکمل تب ہوگا جب تمہیں میں تمہاری ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، یعنی اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، ان سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں جب تک میں تمہیں، تب تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا کو عزیز رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آبا و اجداد کے دین کو عزیز رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ تو کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا، وہ یہ تو ہمارے آبا و اجداد کی نشانی ہے جو چلی آ رہی ہے رسم۔ تو ایسی رسومات جو شریعت کے خلاف ہیں وہ ہم نے نہیں رکھنی، بس ان میں والدین کا ساتھ نہیں دینا، باقی جو چیزیں ہیں ان کو یعنی کہ ہم نے برقرار رکھنا ہے، جیسے ان کی عزت ہے، اس میں ان کی عزت میں کمی نہیں آنے دینی، اور ان کی خدمت میں کمی نہیں آنے دینی۔ ماں جو ہوتی ہے نا اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، تو ہم لوگ پیار سے بات کریں ماں سے۔ بچوں کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ماں کو کیسے منانا ہوتا ہے، تو ہم اپنی ازواجی زندگی میں انفارچونیٹلی ہم لوگ فیل ہو رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ہم منا ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ مطلب ایک عجیب سی مصروفیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم بیلنس رکھ کے چلیں نا لائف میں، تو ہماری لائف میں کافی سکون آ جائے۔ اور زیادہ تر بیلنس جو کرنا ہوتا ہے وہ لڑکوں نے کرنا ہوتا ہے، مرد حضرات نے کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمران بنایا ہے نا، تو جس کا جتنا بڑا عہدہ ہے نا اس کی اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو آپ پہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، عورت پہ ذمہ داری کم بنتی ہے۔ یہ اگر آپ بیلنس کر کے انصاف کر کے چلیں گے تو آپ کے گھر میں سکون بھی ہوگا، خوشیاں بھی ہوں گی، اور آپ کی والدہ بھی خوش ہوگی، آپ کی جو ہے وہ بیگم ہے وہ بھی خوش ہوگی۔ جہاں پہ آپ انصاف نہیں کریں گے، جہاں پہ آپ گڑبڑی کریں گے کہ جناب ایک طرف زیادہ وقت دے رہے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ کم وقت دے رہے ہیں، اپنی امی کو آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں، آپ بیگم کے پاس بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، یا تو پھر آپ امی کے ہی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بیگم کے ساتھ جو ہے وہ اکیلی بیٹھی انتظار کر رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بیلنس کر کے چلے، ان کو بھی وقت دیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور اپنی جو ہے وہ بیگم ہے اس کو بھی فیل نہ ہونے دیں، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، تو پھر آپ کی زندگی اچھی چل سکتی ہے۔ ادروائز تو پھر آپ کو جھوٹ ہی بولنے پڑیں گے، تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر انسان 100 جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے پھر زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرے، کیونکہ ہمارے گھروں سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے دین سے دور ہو گئے ہیں، تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے نعرے بھی لگا لیتے ہیں، جو ہے وہ رسول اللہ کے نعرے بھی لگا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہمارے اپنے گھروں کے اندر سکون کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ خود سوچیں نا، آپ صرف امی امی کہتے رہو اور امی کی بات کوئی نہیں آپ نے ماننی، ابو آپ کہتے تو ہو مگر ابو کی بات نہیں مانتے کوئی، تو کتنا ڈفرینس ہے یہ، بالکل اسی طرح ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو اپنے گھروں میں تلاوت کریں، اپنے گھروں میں تلاوت چلا لیا کریں اگر ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس،
تو زیادہ بدسکونی ہے تو بہت زیادہ بدسکونی کی بات کر رہی ہوں ہو جائے نا، تب آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ تلاوت چلائیں، آپ جو ہے وہ اذانیں چلائیں۔ بیسٹ حل یہ ہے کہ اذان چلائی جائے، 4 دفعہ چاروں کونوں میں آپ اذان چلا دیں کھڑکیاں کھول کے۔ آپ، میں کہہ رہی ہوں، نیگیٹیوٹی سے ہی کام بگڑتے ہیں، زیادہ تر جو کام ہے نا وہ نگیٹیوٹی سے بگڑ رہے ہوتے ہیں انسانوں کے، کہ اپنے دماغ کی ہی چلتے ہوئے بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا ہے اسلام بدگمانی کو جگہ نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے بدگمانی جو ہے نا وہ کفر ہوتا ہے، مایوسی کفر ہے۔ تو ہم، یعنی کہ فضول خیالات آ رہے ہوتے ہیں ذہن میں، ان سے زیادہ ہمارے رشتے بگڑتے ہیں جو ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ وہ سامنے پتہ نہیں ہو رہا ہوتا یا نہیں ہو رہا ہوتا ایسا، لیکن اپنے ذہن میں اٹھنے والے خیالات ہمارا جو ہے نا وہ تمام رشتوں کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں تلاوت چلائیں اور اذانیں چلائیں لازمی، اور جو رقیہ ہے وہ لازمی چلائیں، بہت قیمتی ہے۔ تو میں اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ بہت جلد اپنی یہ یوٹیوب پر چینل پر رقیہ جو ہے وہ، نہیں تو آپ سرچ کر کے بھی نکال سکتے ہیں، آپ چلا سکتے ہیں اپنے گھروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اور بس یہی دعا ہے میری، کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون جو ہے نا وہ دے، کیونکہ دولت انسان کے پاس آ جاتی ہے اور اگر سکون نہ ہو تو پھر میں کہہ رہی ہوں کہ پوری دنیا کی دولت بھی بری لگتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔